ایسا فلسطین میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہودی تو اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں بنور میڈیا کا پروگرام فکری مذاکرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب۔ میرے ساتھ شیخ عزیز الرحمن عظیمی، مفتی فصیح اللہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے مسئلہ فلسطین پر بات کریں گے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر اٹھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے حق خود ارادیت کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر فضا سے بھی اور سمندروں سے بھی، بری راستوں سے بھی حملہ کیا اور 5000 میزائل فائر کیے، جس کے بعد فلسطین کی اسرائیل کی اکانومی بہت نیچے آ گئی اور پھر پوری دنیا اس معاملے پر متوجہ ہوئی اور یہ المیہ ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غزہ جو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہی جاتی ہے، وہاں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ نہ اسپتال محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، حتیٰ کہ حاملہ خواتین کو اس بے دردی سے شہید کر دیا گیا کہ میڈیا میں یہ چیز آ گئی کہ ایک خاتون کے پیٹ میں جو نامکمل بچہ تھا، اس خاتون کا شوہر اس بچے کو اپنی ہتھیلی میں لے کے دنیا سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے کہ اس معصوم نے کیا قصور کیا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ کوئی المیہ آج کا نہیں ہے، فلسطین کا معاملہ بہت پرانا ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ اس معاملے میں اقوام متحدہ کا کردار بھی دنیا کے سامنے ہے۔ ہم اس کی ایک تاریخی اور پھر دینی حوالے سے اس معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے اور پھر آخر میں ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں شیخ عزیز الرحمن عظیمی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ، یہ جو فلسطین ہے، مسلمانوں کی بھی نظریں ہیں، عیسائیوں کی بھی نظریں ہیں، یہودیوں کی بھی نظریں ہیں، ایسا فلسطین میں کیا ہے جس کی وجہ سے تینوں بڑے مذاہب کے ماننے والے اس کو ایک تقدس دیتے ہیں، ایک مقام دیتے ہیں؟ اس کی کیا شرعی اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اسرائیل کی حکومت جو اب قائم ہے اور فلسطینی حکومت بھی قائم ہے اور زمین فلسطینی ہے، اور کسی زمانے میں اور بھی اس کے نام رہے ہیں جیسے ارض کنعان، تینوں مذاہب کے لیے یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین تو یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جن پر سارے یعنی ادیان ثلاثہ والے، سماوی ادیان والے، حتیٰ کہ مشرکین بھی متفق تھے کہ وہ ایک برگزیدہ شخصیت ہے اور ایک مقدس ہستی ہے۔ اگرچہ ان کی تعلیمات کو صحیح طرح سے صرف مسلمانوں نے لیا ہے، باقی نے نہیں لیا ہے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے تقدس پر سب متفق ہیں۔ ان سے نیچے آ کے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے پوتے، ان کی ولادت یہاں ہوئی ہے۔ یہودیوں کے تو وہ مقدس نبی ہیں ہی، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں، تو اسرائیل ان کا نام ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ تو ان کی ولادت بھی یہاں ہوئی ہے، ان کی قبر اور اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کا مسکن، ان کا گھر، ان کی جائے پیدائش یہی ہے۔ اور پھر یہاں پر کسی زمانے میں ہیکل سلیمانی ان کا رہا ہے، جو ان کا قبلہ تھا ثقافتی، دینی ہر لحاظ سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں اسرائیل نامی حکومت بھی رہی ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسرائیل نامی حکومت رہی ہے، دو حکومتیں رہی ہیں، یہوذا اور اسرائیل۔ تو اس لیے یہودی تو اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں اور بضد ہیں کہ وہ یہاں رہیں گے اور باقی سب کو نکالیں گے، اور اس لیے کہ یہ انہی کی زمین ہے اور انہی کا مستقر ہے۔ اور عیسائیوں کا بھی بڑا گہرا تعلق اس لیے کہ بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو قضیے ہیں یا دو بیانیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کی جو تاریخ اب بتائی جاتی ہے کہ وہ فلسطین میں آئے ہیں، وہ تقریباً 3500 سال قبل ہے آج سے، اور یعنی میلاد سے، عیسوی کیلنڈر سے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ لوگ آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں جو ثبوت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 4500 یعنی 4500 سال پہلے یہاں عرب آباد تھے، کنعانی عرب آباد تھے، وہ جزیرۃ العرب ہی سے آئے تھے، اور یہ زمین اصل میں ان کی، وہ تو اس کے اصلی باشندے ہیں، اور یہ لوگ عارضی طور پر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ گئے بھی تھے یہاں سے، ارض کنعان سے چلے گئے تھے، اور پھر جب دوبارہ ان کو آنا تھا مصر سے، تو ان لوگوں کو جس شرط پہ اللہ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے آنے کی اجازت تھی
یہ وہ شرط پوری نہیں کر رہے تھے، جہاد کر کے نہیں آ رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ نے تورات کے مطابق بھی اور صحف آسمانی کے مطابق بھی اور قرآن کے مطابق بھی ان پر فلسطین کی زمین کو حرام کر دیا تھا۔ آج بھی یہودی علماء اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش دینی اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ ان کی زمین ہے نہیں، ان کا حق نہیں ہے، حق یہ کنعانیوں کا تھا۔ اور وہ لوگ پھر اسلام کے ساتھ اسلام قبول کر گئے، عرب مستعربہ میں وہ عرب بھی ہیں، یہاں کے اصلی باشندے بھی ہیں، اور وہ پھر مسلمان ہو گئے، تو یہ زمین ان کی ہے۔ لیکن اب یہ لوگ اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ناجائز دعویٰ کر رہے ہیں، تو مقدسات تو یہاں تینوں کے ہیں، اور اس میں کشش یہی ہے کہ ارض مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، جیسے بیت اللہ کو دیا ہے، اور اس بات کا اعتراف تو مسلمانوں نے، ہمارے فاتحین نے اپنے ادوار میں بھی کیا ہے، عیسائی بھی یہاں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور یہودیوں اور ہم نے مسلمانوں نے اس کا خیال بھی رکھا ہے، جیسے خیال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ زمین فتح کی تھی تو باقاعدہ ان کو ان کے حقوق دیے تھے کہ آپ اپنے عبادت خانوں میں رہیں، اپنی عبادتیں کرتے رہے، آپ کا جو بھی احترام ہے وہ ہوگا، آپ کے مذہبی شخصیات کا وہ تھے عیسائی۔ تو ہر حوالے سے اب جو قضیہ اٹھا ہے یا جو کافی عرصے سے ہے، مثلا 150 سال سے ہے جب سے صہیونی تحریک بنی ہے، کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی زمینیں، یہ دعویٰ ان کا بالکل غلط ہے، غیر قانونی، غیر اخلاقی، اور اس میں کوئی وہ کہتے ہیں ہماری یادگاریں ہیں، ہاں یادگاریں ہیں، انبیاء کی تو پھر یادگاریں اب ہیں۔ اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ مقامی آبادی کو مارنا، ان کو نکالنا، ان سے زمین لینا، اور دنیا بھر سے یہودیوں کو یہاں جمع کرنا، اور پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اقوام متحدہ سمیت بڑی پاور والی طاقتیں، یہ ناجائز ہو رہا ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر 1897 میں صہیونی تحریک بنی ہے اور 1878 میں یہاں پہلی کالونی بنی ہے، چند لوگ تھے یہاں، اور پھر اس کے بعد یہ بڑھتے 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 کبھی ہزاروں آتے رہے، ملینوں پھر آئے، جیسے 1939 کے بعد سے 48 تک کی جو آمد ہے یہودیوں کی دنیا بھر سے، وہ ملینوں میں ہے۔ تو یہ تو دنیا والے کوئی تماشا یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام، یا پھر اب جو چیز سامنے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف فلسطینیوں کا قتل عام یہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد تو پورا شرق اوسط ہے کہ سارے عربوں کو شاید یہ ختم کرنا، گریٹر اسرائیل کا یہی مطلب نظر تو مفتی صاحب کیا اس کو ہم عربوں کی اور غیر عربوں کی جنگ کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر عرب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے تاریخ آئی ہے، تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ارض انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مسجد بنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے، اور مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہاں مسجد بنائی، اور قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ خالص مسلمان تھے، توحید پرست تھے، اور وہ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ جو تقسیم ہے یعنی جیوز میں، کرسچن میں، تو یہ تو بہت بات کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سے ہزاروں سال پہلے تھے۔ اس نسبت پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ زمین تھی تو یہ اس لیے ہماری زمین ہے، تو اس نسبت سے تو میرے خیال میں کسی کا دعویٰ بنتا ہی نہیں کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، تو نہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بنتا ہے اور نہ تقدس کے حوالے سے، مطلب دونوں چونکہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں تو اس لیے دعویٰ۔ میرے خیال میں یہ بیانیہ کہ یہ جنگ عربوں کی ہے یا عجموں کی ہے، یہ ایک تقسیم ہے، اور یہ ایک جنگی مہرہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جنگ میں یہ اصول ہوتا ہے کہ یعنی ڈیوائڈ انیمی، کہ دشمن کو تقسیم کر دو۔ تو اب آپ خود سوچے فلسطین کے اندر آپ دیکھیں ابھی فی الحال کہ دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ان کو، ایک حصہ ایک جماعت کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ حماس کے ساتھ ہے جہاں ابھی جنگ ہے۔ تو فلسطینیوں کو وہاں تقسیم کر دیا، پھر عرب خطے میں جائے تو ان کو پھر تقسیم کر دیا، عرب میں یہ عربوں کا مسئلہ ہے، عجموں کا نہیں ہے۔ اچھا، پھر عجمیوں میں جو ہے وہ پھر اور تقسیم ہو گئی، یہ تقسیم ہو گئی کہ بھائی یہ دو ریاستوں کا مسئلہ ہے آپس میں، یعنی وہ عربوں سے بھی گئے کہ بھائی دو ریاست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کو یعنی مسلمانوں کو بالکل وہاں چھوڑ دیں، اور جو غالب قوت ہے یا جن کے پاس اسلحہ ہے اور مارنے کے ہر طرح کے ذرائع ہیں اور جو نہتے ہیں تو ان کو آپ مرنے دیں۔ تو اب یہ میرے خیال میں یہ ایک جنگی اور یعنی ایک مہرہ ہے کہ عربوں کا مسئلہ ہے، عجموں کا مسئلہ ہے۔
میرے خیال میں یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، اور اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ صرف فلسطینیوں کا تعلق نہیں ہے، نہ صرف عربوں کا کہ عربوں کے لیے صرف مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین جو ہے یہ صرف ان کے لیے مقدس نہیں ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو سورۃ اسراء میں آسمانوں پر جانے کا تو حکم نہیں ہے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا سفر وہ صاف صاف ذکر ہے۔ اب اللہ رب العزت تو اس پر بھی قادر تھے کہ آپ کو ڈائریکٹ مسجد حرام سے جو ہے وہ اوپر آسمانوں پر لے جائیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر آپ سے جو ہے وہ تمام انبیاء کا امام بنایا جاتا ہے، اور انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صاف واضح تعلیمات ہے قرآن کریم کے تمام مسلمانوں کو تا قیامت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مسجد حرام کے یعنی مکہ اور مدینہ کے جس طرح متولی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی تولیت مسجد اقصیٰ کی بھی دے دی گئی۔ تو جب تک ہم سورۃ اسراء پڑھیں گے اور قرآن میں یہ صورت ہوگی تو ہم اس طرح کی تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے یا دو ریاستی مسئلہ ہے یا عرب کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ شیخ ہے جیسے مسئلہ کشمیر ہے، الجھا دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس پہ مختلف بیانیے سامنے آتے رہے، تو مسئلہ فلسطین بھی تقریباً اسی طرح کا مسئلہ مسئلہ یہ ہے نا کہ معاملہ تو بالکل واضح ہے، لیکن صاف لفظوں میں کہے نا تو بدمعاشی ہے دنیا کے طاقتور قوموں اور پھر یہ دو الگ الگ بیانیے کہ یوکرین میں اگر آزادی کے لیے لڑا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کی سرزمین پہ قبضہ ہوا ہے، دوہرا معیار، اور یہاں فلسطین والے اگر اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ اور ساری دنیا کی طاقتیں اور خاص طور پر وہ ممالک جو ویٹو پاور رکھتے ہیں ان سب کا ایک ساتھ آ جانا اور پھر ان کی حمایت میں ہر طریقے سے تاریخی ایک حقیقت یہ رہی ہے نا کہ دنیا ساری یہودیوں سے تنگ رہی ہے، اس لیے جان چھڑانے کے لیے بھی انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا، ایک راہ دکھائی ہے کہ آپ جا کے وہاں رہو ایک جگہ، ہمیں معاف کر دو۔ ایک تو تاریخی حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ نے بھی کیا، فرانس نے بھی کیا، امریکہ نے اور دوسروں نے بھی کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ جب سے خلافت ختم ہوئی ہے، خلافت اسلامیہ، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی، تقسیم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد سے مختلف طریقوں سے ان سے کھیلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا اقوام متحدہ کے قراردادوں میں، انہوں نے بات تسلیم کی کہ عربوں کی سرزمین ہے، اسی سے اسلام کا بیانیہ کمزور ہو گیا کہ اس کو قومی رنگ دے دیا گیا کہ تاکہ دنیا بھر کے مسلمان، لیکن اس وقت عرب دنیا میں بھی تو تقریباً یہی بیانیہ چل رہا ہے۔ ہاں یہ بیانیہ تو بہت پیچھے چلا گیا، اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، سیاسی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، یاسر عرفات کا بھی یہ کہنا تھا اور باقی کا بھی، کہ اگر وہ اس کو مذہبی رنگ دیں گے نا تو پھر مزید مسائل ہوں گے کہ یہاں ایک فرقہ واریت ہے اور دینی لڑائی ہے، چلو لڑنے دو ان کو، تو وہ چونکہ اپنی قومیتیں تو تسلیم ہے، دنیا میں مسلم ہے، اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذہب کو ایک طرف رکھ دو، یہ تو ہماری جو ہے نا قومی زمین ہے، عربوں کی زمین ہے۔ اچھا، یہ غزہ غالباً 20 لاکھ کی آبادی تھی اور اب کچھ اضافہ ہو گیا ہوگا، وہاں کے لوگوں پر روزگار، صحت، تعلیم، یعنی تمام انسانی وسائل جو بھی ضروریات ہیں ان سب کے دروازے بند ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزگار کے لیے وہ لوگ اسرائیل جاتے تھے اور پھر وہ مجاہدین کی نظر میں آ گئے کہ جی یہ اسرائیل میں جا رہے ہیں، تو وہ تقریباً ان کے راستے بند ہو گئے اور ان کو ایک ہی آپشن دیا جا رہا ہے کہ یہ جو غزہ کی بیت المقدس کے آس پاس کی جو زمین ہے تم لوگوں کے پاس، چاہے وہ ایک کمرے پر مشتمل گھر ہی کیوں نہیں، وہ اپنی مرضی کی قیمتوں پہ ہمیں دے کے چلے جاؤ۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ فلسطین والے یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور یہ کہتے ہیں ہم بھوک بھی برداشت کر لیں گے، ہم فاقے بھی کر لیں گے۔ ان کی تیسری نسل اس لڑائی میں استعمال ہو رہی ہے بلکہ جھونکی جا رہی ہے، تو وہ کیوں مطلب یہ زمینیں ان کو نہیں دینا چاہتے؟ دیکھیں، ایک ہے میں اور آپ مسلمان ہیں یہاں پہ کہ ہماری عقیدت ہے، ہمارا یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت ہے، اور اسی تولیت کو واپس لینے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنفس نفیس وہاں پہ گئے اور اپنے ہاتھ سے چھابیاں لی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب تک کہ اس پر مسیحیوں کا قبضہ تھا تو کسی یہودی کو یہاں مسجد اقصیٰ میں سجدہ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں جیسے چابی آتی ہے تو پوری دنیا کے یہود کو یہاں عبادت کرنے کی اجازت
ملتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یعنی مسلمان جب تک اس پہ قابض تھے تو یہودیوں کو یہاں پر اپنی عبادت گاہوں میں آنے کی بھی اجازت تھی، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کو آباد بھی کیا گیا۔ وہاں اب بھی کالونیاں موجود ہیں یہودیوں پر، پوری دنیا میں خصوصاً ان کو یعنی ملک بدر کر دیا گیا، تو وہاں ان کے لیے باقاعدہ دیہات کے دیہات آباد کیے گئے، اور وہ آبادیاں آج بھی موجود ہے جو خاص ان لوگوں کے لیے بنائی گئی کہ مظلوم قوم ہے، چلے اپنے عبادت گاہ کے قریب ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو ہے نا ایک عقیدت ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ، دوسرے کہ وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں تو ان کی عقیدت کا یوں سمجھے کہ یعنی عقیدت سے بڑھ کر ایمان کا حصہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور جب ایمان کے حصے تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو پھر مسلمان اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ چلے لڑائی ختم کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کے یعنی مہینوں تک بھوک اور افلاس، اور بچے بلک بلک کر بھوک سے رو رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور اسرائیلی حکومت کی طرف سے ان کو $1 ملین کی وہ آفر ہے، اور اچھے سے اچھے ملک میں ان کو جو ہے نا وہ جگہ دلانے کی بھی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ورنہ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں یعنی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، اور یہ آگے چل کے مسلمانوں کو یہ پوری سرزمین جس کو ابھی اسرائیل نے غصبانہ طور پہ اسرائیل کی ریاست وہاں قائم کی ہوئی ہے، یہ بعد میں مسلمانوں کے پاس آئے گی، ان کو اس بات کا یہ بھی ہے۔ اور پھر اصل میں فلسطینی عرب جو ہے نا وہ تو دنیا کے وسط میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہیں بھی، یورپ میں، امریکہ اور دوسرے بڑے ترقی یافتہ دنیا میں، تو ان کو ان لوگوں کے مزاج کا بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اب اگر لاکھوں لوگ یہاں سے انخلا کریں گے، نکلیں گے تو کہاں جائیں گے۔ اب ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا کہ ایک بچے کو اور اس کی ماں کو امریکہ میں، یعنی جس کو مثال کے طور پر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ مثالی امن ہے اور ترقی ہے اور تہذیب ہے اور یہ سارا کچھ ہے، ایک بڈھا یہودی جو ہے وہ ان کو چاقو کے وار سے کئی وار کر کے ان بیچاروں کو قتل کرتا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے بیچارے؟ یہیں ان کے لیے مرنا باعزت طریقے سے۔ عربوں کے تو مزاج میں غیرت ہے، حمیت ہے، وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں مرو، جا کے کس سے بھیک مانگو گے زندگی کی، دنیا بھر میں جو ہے نا تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اور پھر عربوں میں خاص طور پر اللہ نے جو ان کا انتخاب کیا ہے ختم نبوت کے لیے، کیا مسلم ممالک سب مل کر ان کو کہیں پناہ نہیں دے سکتے؟ قریب میں مصر ہے، مسلمانوں کا حال تو سب کے سامنے ہے کہ کیا حال ہے ان کا۔ وہ تو اپنے باشندوں کو جو جدی پشتی وہاں رہتے ہیں، اسلام سے ذرا ان کی نسبت قوی اور واضح ہو، ان کو اپنے ہاتھ پناہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر مغرب مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں دے دو، دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں شیخ ایک ہمدردی کا بڑا جذبہ پایا جاتا ہے نا، وہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اقبال نے کہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کیمپ لگ گئے جی فلسطینیوں کی امداد کے لیے، اور عورتیں جناب چوڑیاں اتار کے دے رہی ہیں، زیور دیے جا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا وہاں پہنچے گا؟ حالانکہ اب تک مصر نے بھی راستہ نہیں دیا، اور اگر مصر چھوڑتا بھی ہے تو آگے اسرائیل تو کچھ بھی آگے پہنچنے نہیں دے رہا۔ اس میں ایک عرض کر دوں کہ یہ ایک بلیم بھی کیا جاتا ہے، جس طرح حماس کو بھی مشکوک بنایا گیا مختلف طریقوں سے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حماس کو جو بنایا ہے اور جو فنڈنگ ہے وہ اسرائیل خود کر رہا ہے، دوسرا ہے کہ ایران کر رہا ہے، تیسرا ہے کہ بھائی قطر، مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک فنڈڈ جماعت بنا دیا گیا تاکہ عام مسلمان اس کو ایک مشکوک جماعت سمجھے اور فنڈ کے لیے سمجھے۔ اس میں آپ حقائق کو دیکھیں گے نا تو جو چیریٹی یعنی چندہ یا جو خیرات وغیرہ پوری دنیا سے جو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایران 2014 تک تقریباً $100 ملین دیتا تھا، اب کچھ کم کر دیا۔ اس طرح قطر سے جتنے ملین ڈالر جاتے تھے یعنی امداد کے طور پہ، تو کیا وہ غزہ کے لوگوں کو براہ راست جاتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ غزہ کے لوگوں کو براہ راست جاتے تھے اور وہاں کے حماس کے لوگوں نے سے میزائل خریدے اور پھر ان پہ مارے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غزہ آپ یوں سمجھے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جس میں 20 سے 25 لاکھ لوگ تک وہ پانی مرضی سے نہیں پی سکتے، کھانا مرضی سے نہیں، اپنی تجارت اور باہر آنا جانا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ جو باہر سے چندہ جاتا ہے یعنی ممالک کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے غزہ کے لیے امداد کے طور پہ، وہ غزہ کے اپنے بینکوں سے نہیں ہے، فلسطینی بینکوں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیلی بینکوں کے ذریعے سے وہاں پر پہنچتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم یہاں سے چندہ کریں، پھر ظاہر ہے اتنے زیادہ یعنی لاکھوں کروڑوں میں ہوگا، یہ تو نہیں کہ 10 روپے ہیں چلے
بیچ دے, کبوتر کے ساتھ باندھ دے, وہاں کبوتر اترے وہ لے لے. تو یہ ملین ڈالر جب یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے, تو ایسے نہیں ہوتی, قانونی طور پر ہوگا, اور قانونی طور پر ہوگا تو بینک کے ذریعے ہوگا. اب وہاں بینک اسرائیل کے پاس یہ جائے گا. تو اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے, جذبات کے بجائے ہمیں تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھنا ہے, اور اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ میں جس جذبے سے دے رہا ہوں نا, تو یہ کہیں غلط تو نہیں استعمال ہو رہا. اچھا ایسے بھی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اگر کسی جگہ میں اسی طرح کے مہاجرین ہیں, یعنی عرب فلسطین ہے کسی ملک میں ہے یا کسی جگہ میں, مثلا پاکستان میں ہے, تو وہاں فلسطینیوں کے نام سے چندہ جمع کر دیا گیا, اور پھر اس میں ہیلا کر دیا گیا کہ یہاں کسی ایک دو فیملی فلسطینیوں کو اس میں سے دے دیا گیا, تو چلے بھائی ہم نے فلسطینیوں کو دے دیا, باقی آپس میں مل بانٹ کر کھاتے ہمارے ہاں تو گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ جمع ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں عوام کو میرا خیال ہے کہ احتیاط کر لینی چاہیے. لیکن اصل میں سرکاری سطح پر یہ جو یعنی کرپشن ہے نا, تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جن پہ امانت صداقت کا ہمارا پورا اعتماد ہو, اور جو تسلی بخش جواب دے سکیں کہ ہم اس کو وہاں کیسے پہنچائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات ہونے چاہیے. جو لوگ مؤثر ہیں, عربوں سے تعلق ہے, وہاں کے مقامی لوگوں سے, حماس وغیرہ سے, اور اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو اس کے لیے زور ڈالنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ سلسلہ رک جائے نا, تو میرا اس میں شاید زیادہ مسئلہ ہو کہ سلسلہ ہی نہیں ہے کہیں. ابھی ایک امید تو ہے نا کہ شاید یہ پہنچ جائے, تو مسلمان اگر عمومی طور پر اس میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کی تو حوصلہ شکنی نہیں ہونی. ویسے ابھی جو ذمہ داری ہے, یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ دعائیں اور ہمدردی ان کے ساتھ ہو, اس لیے کہ دعائیں سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. مالی تعاون کا اب جیسے پشاور کانفرنس میں خالد مشعل نے کہا نا, بڑے زور اور صراحت کے ساتھ کہا کہ بھئی ہمیں مالی تعاون کی, سیاسی تعاون کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو جب انہوں نے سفارت خانے بھی تو قائم, مطلب ایک ذمہ دار آدمی کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ بات ہوتی کہ ان تک پہنچنا ممکن نہ ہوتا, ریاستی سطح پہ ہو, اور ریاستی سطح میں بھی جو ہے وہ قابل اعتماد لوگ ہوں. جی جی جی, اب یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ریاستوں کی ہے, تمام مسلم ریاستوں کی ہے, کہ جس طرح اسرائیل کے جو ان کے یعنی ہم نوا ہیں, سارے یورپ نے یک دم سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, تو سیاسی طور پر وہاں مضبوط ہو گئے اس سائڈ سے. تو فلسطین ایک مسلم ریاست ہے, مسلمان ہے, تو تمام مسلمان ریاستوں کی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. اور میرے خیال میں اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم مسلمان کا جسد واحد, ایک جسم کی طرح ایک متحد قوت جو ہے نا, کم سے کم بیانیہ تو دے دے کہ بھائی ہم بھی ایک قوم ہے پوری دنیا میں. جیسے مولانا نے کہا نا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حماس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا مجاہدین کو. میں سمجھتا ہوں وہ تو جو صورتحال آپ بتا رہے کہ 17 سال سے معاصرہ ہے, شدید ترین اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, کم سے کم یہ مسئلہ انہوں نے زندہ کر دیا. دنیا پھر ایک مرتبہ متوجہ ہو گئی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جی میرے خیال میں اس لیے کہ عربوں نے جس تیزی سے اسرائیل سے تعلقات شروع کر دیے تھے, تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ امید کی جو ایک آخری کرن تھی وہ بھی اب بجھ رہی ہے. یہ جو ان کی بات ہے کہ یعنی انہوں نے اپنا ایک مسئلہ دوبارہ تازہ کر لیا. یہ اس جنگ چھڑنے سے تقریباً 4-5 دن پہلے اسرائیلی صدر کی ایک انٹرویو ہے, تقریباً 20 منٹ کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں تقریباً 5-6 نکات انہوں نے واضح طور پر کہے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ فلسطین جو ہے وہ عرب کا 2% حصہ ہے, باقی 98% حصہ اسے ہم بالکل غافل ہیں, ان کے ساتھ ہماری کوئی اتحاد اتفاق یا مینی بھائی چارگی کا وہ نہیں ہے نا سفارتی طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان 2% کو چھوڑ دیں اور ان 98% کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں, اور انہوں نے اس پہ کام کیا بھی 10 سال میں. بہت سارے ممالک نے ان کو ریاستی طور پر تسلیم کیا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پوری عرب کمیونٹی ہمیں تسلیم کر لے گی تو فلسطین تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کا تھا. لیکن یعنی سیاسی طور پر وہ عرب خطے میں بھی اور پاکستان میں بھی ان کو تسلیم کرنے کی باتیں چل رہی تھی, اور سعودی کے ساتھ بھی چل رہی تھی. لیکن ان حملوں سے یا اس جنگ چھڑنے سے وہ ساری جو ان کی کوششیں تھی سیاسی طور پہ, تو وہ بالکل پیچھے چلے گئی. میرے خیال میں اس کا ایک فائدہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ پولیٹیکل سطح پہ تقریباً 20 سال پیچھے, اور اس سے دنیا کی وہ قوتیں جو خاموش تماشائی بیٹھی ہیں اور یا ان کا ساتھ دے رہی ہے اسرائیلی بربریت کا, وہ بھی ننگی ہو گئی.
واضح طور پر دنیا کے سامنے آ گیا. اب ان کی کیا تہذیب، کیا ثقافت ہے جس کے وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ تو سب سامنے آ گیا. جی، تو مسئلہ فلسطین کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سب سے ضروری چیز جس حوالے سے ابھی تک انتہائی تغافل کا ثبوت دیا گیا وہ ہمارے مسلم حکمران ہیں. تمام مسلمان حکومتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے ایک پیج پر ہوتے اور کھل کر وہ جس طریقے سے یورپین کنٹریز نے اس معاملے میں بغیر کسی مصلحت کو سامنے رکھے کھل کر انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، تو اس طرح مسلم ممالک کو بھی اپنے بیانیے کو کھل کے واضح کرنا چاہیے تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فلسطین محض ایک بہانہ ہے، اصل جو ہدف ہے وہ دوسرے عرب ممالک ہیں، اور ان عرب ممالک کو پہلے تو اتحاد اور بھائی چارے کے نام پر اس معاملے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. پھر جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے اس ایشو کو لے کر آئیں، تو انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا. ان کو یہ معلوم تھا کہ خون کی ندیاں بہائی جائیں گی اور ہمارا نقصان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسرائیل اکانومیکل حوالے سے بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا بھر کے سامنے انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والے لوگ وہ کھل کے اور بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اس ارض مقدس کو جس کے تذکرے آسمانی کتابوں میں ہیں، قرآن پاک میں ہیں، جو انبیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں انبیاء یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ارض مقدس کو صہیونیوں کے ناپاک قدموں سے اور ان کے ناپاک قبضے سے آزاد کرے. ہم دعاؤں کا تحفہ دے سکتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو ہم جگا سکتے ہیں. اس حوالے سے ہر شخص دامے درمے قدمے سخنے تحریری طور پہ تقریری طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم سب کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.